بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات ہدیہ کریں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ، بتوفیق الہی، بتائید حضرات چارہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، خدا آباد و شاد رکھے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مؤسسہ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ اراکین کی کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک رمضان سے فیض حاصل کرنے کے لیے اور کچھ انوار قرآنی کو درک کرنے کے لیے اس عشرے کا اور اس کے بعد بھی یقیناً ایک اور 20 روزہ مجالس بیان تفسیر کا اہتمام کیا۔ بہرحال، ہم نے جس گفتگو کا آغاز یکم ماہ مبارک رمضان کو کیا تھا، آج اس کی آخری کڑی آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابھی کچھ ابحاث، ذیلی ابحاث کا ذکر اگر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج کے مختصر سے وقت میں سورہ قدر کے ان مطالب کو بھی مکمل کر لیا جائے، تو کچھ مطالب اذہان میں موجود ہیں یقیناً۔ تو کن کن مطالب پہ ہم نے غور کیا، میں ایک خلاصہ کر دیتا ہوں، ایک اجمالی صورت میں صرف موضوعات کا تعارف کرا دیتا ہوں، تاکہ اب آپ جب گزشتہ درسوں کو ذہن میں لائیں تو آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا کہ ہم نے کن کن مطالب پر، کن کن ابحاث پر کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچے۔ پہلا موضوع اس آیت کی ذیل میں رہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اتارا۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ہم سمجھیں کہ اس آیت میں مراد کیا ہے، شب قدر میں اتارا، اور چند آیتیں پھر قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور اس طریقے کی کچھ اور آیتیں، وہ کافروں کے اعتراض والی آیت، جس کا ظہور یہ ہے کہ قرآن پاک 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا، تو کیسے اس معاملے کو سمجھا جائے۔ پھر دوسرا موضوع ہم نے اسلوب قرآنی کے حوالے سے گفتگو کی کہ وما ادراکا کی تعبیر قرآن کہاں استعمال کرتا ہے، مقصود کیا ہوتا ہے، پھر وما ادراکا وما یدریکا میں کیا فرق ہے، پھر سورہ قدر کا خاص امتیاز کیا ہے، پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب خود پروردگار بتا رہا ہے، پہلے کا وما ادراکا تم کیا جانو، اب ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتائیں گے، ہم شب قدر کے خالق ہیں، ہم عالم ہیں، ہم بتائیں گے تمہیں کہ شب قدر کیا ہے، اور وہ کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر ہے 1000 مہینوں کے، نہیں 1000 مہینوں سے، بولتے رہے ہم، اب تھوڑا تھوڑا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، 1000 مہینوں سے بہتر رات کہا، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے ذیل میں جو احادیث تھی بنی اسرائیل کی امت کی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی کہ گزشتہ امتوں میں 80 سال سے زائد عبادت کرتے تھے، تو اس امت میں جب بعض لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ یا رسول اللہ کتنے باعظمت لوگ تھے کہ 80 سال عبادت میں گزار دیے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وما ادراک ما لیلۃ القدر کے بعد لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 80 برس سے زائد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ گفتگو کی کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن ماہ مبارک رمضان میں کون سی شب ہے، اس پہ گفتگو ہوئی۔
تو ہم اس کے حوالے سے جو کچھ روایات آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، جو کچھ روایات نے بتایا کہ آخری 10 راتیں، کچھ روایات نے بتایا کہ 3 راتیں 19، 21ویں اور 23ویں کی رات، کچھ روایات نے بتایا کہ 21ویں اور 23ویں کی رات، کچھ روایات سے ہمیں شب 23 کا اشارہ ملا، جیسے روایت لیلت جوہنی۔ پھر اس کے بعد یہ موضوع گفتگو تھا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا، تو اس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات تقدیر بنتی ہے، مقدر سازی کی رات ہے، سرنوشت بنتی ہے انسانوں کی۔ تو یہ ہم نے کہاں سے طے کیا؟ فیہا یفرقو، بالکل، تو یہاں سے سورہ دخان کی آیت سے، حمیم دخان کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس رات کیا بنتے ہیں؟ مقدر بن۔ صرف یہ آیت نہیں، وہ حدیث سے بھی، وہ روایات بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی جو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہے اس امر میں کہ شب قدر میں تقدیر بنتی۔ پھر یہاں سے ہم نے 2 دن یہ موضوع گفتگو رہا جس میں حسن بصری نے جو امام حسن مجتبی کو خط لکھا وہ بھی خط بھی ذکر کیا، اور اس حوالے سے گفتگو کی کہ شیعہ اثنا عشری کا ہمارا نظریہ تقدیر کے حوالے سے کیا ہے۔ نہ ہم جبر کے قائل ہیں، نہ ہم لا جبرا ولا بل الامر بین الامرین، درست ہو گیا۔ اس کی کسی نہ کسی حد تک میں نے کوشش کیا کہ میں عمومی سطح پہ رہ کے اس موضوع کو مثالوں کے ذریعے واضح کر سکوں جتنا اس بحث میں ممکن تھا۔ اس کے بعد دیگر اور مقامات کے شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ پھر ایک یہ بحث ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی کہ کیا شب قدر گزشتہ امتوں میں تھی یا نہیں، ایک اس حوالے سے، اور ایک کیا صرف نبی کے دور میں تھی یا نبی کے دور کے بعد سے اب تک شب قدر ہر سال آتی ہے۔ تو پھر یہ آبھاس کرنے کے بعد پھر ہم تھوڑا اگلے مرحلے میں داخل ہوئے، اور وہ مرحلہ کون سا تھا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، من کل امر، امر لاتے ہو باذن ربہم، کس کی اجازت سے لاتے؟ رب کی اجازت سے۔ دیکھیے یہ بھی ایک لطیف نقطہ ہے، چلے ہم ذہن میں آگے تو یہ نقطہ بھی آپ کیا بات دیکھیں، امر الہی لاتے ہیں، اور میں نے کل روایت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ کس کے پاس لاتے؟ صاحب الزمان کے پاس، ولی امر کے پاس، نبی اور ان نبی کے بعد ان کے پاکیزہ اوصیاء کے پاس کیا لے کر آتے؟ امر لے کر آتے۔ کس کی اجازت سے آتے ہیں؟ بولے اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کو جو تعبیر کیا ہے یہاں پہ کون سے لفظ سے کیا؟ رب۔ رب کا معنی میں صحیح دقت سے نہیں سمجھوں گا اگر میں کہہ دوں گا پالنے والا، بلکہ میں رب کا معنی اس سے بھی زیادہ وسیع اور وسیع اور وسعت رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مدبر جہاں، تدبیر کرنے والا۔ ظاہر ہے آپ کی تقدیر بن رہی ہے، آپ کی تقدیر بن رہی ہے، آپ کی تقدیر بن رہی ہے، جمیع انسان کی تقدیر بن رہی ہے۔ ائمہ کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ اس سال کیا وظائف ہیں اور امت کے سلسلے میں کیا میں احکامات دیے جا رہے ہیں اور تقدیریں بن رہی ہیں، تو پورے سال کی کیا قائم ہو رہی ہے؟ تدبیر قائم ہو رہی ہے۔ تو اب تدبیر کی طرف کہاں سے اشارہ ہو گیا؟ باذن ربہم من کل امر، ہر امر لاتے۔ اچھا پھر میں نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح، دونوں روایتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی کل، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شب قدر کی علامت کیا ہے؟ ہوا خوشبودار ہوگی، سردیوں میں آئے گی تو گرم ہوا محسوس ہوگی، گرمیوں میں آئے گی تو خنک محسوس ہوگی، سرد محسوس ہوگی، موسم خوشگوار ہو جائے گا، اور پھر آسمان دنیا پہ ملائکہ کا ایک گروہ جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ لکھنے والے، وہ آتا ہے اور وہ تقدیر لکھ کے لاتے ہیں، اور پھر کچھ ملائکہ کا گروہ آتا ہے اور امام یا ولی امر کے حوالے تقدیر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری ابحاث ہم کر چکے۔ اب بتائیے کون کون سی بحث رہ گئی جس کا ہم نے کل اشارہ کیا تھا؟ دیکھیں جب ہم نے کہا کہ صاحب العصر کے پاس نازل ہوتے ہیں تو ایک یہ بحث رہ گئی تھی جو میں نے کل آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دی، صاحب الامر کے پاس آتے تو یہیں سے ہی معلوم ہوا کہ یہ سورہ کس سے نسبت رکھتا ہے؟ روایت صریح لفظ روایت کا کہ سورہ توحید اللہ سے نسبت رکھتا ہے، اور سورہ قدر
رسول اور اہل بیت سے نسبت رکھتا ہے۔ اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ اعمال میں بھی آپ جا کر دیکھیے، بہت سے علماء کتنی تاکید کرتے ہیں کہ اس شب میں 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھ جائیے۔ سب بحث ہو گئی، آخری بحث سنیے اس جملے کی، اس سے زیادہ کہ میں اشارہ اور ظاہر ہے کہ متحمل نہیں ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آیا ملائکہ اور روح ایک ہے یا ملائکہ اور روح الگ الگ ہی؟ اگر ایک ہے یعنی روح کسی فرشتے کا نام ہے، یا روح فرشتوں سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ دوسرا سوال، اگر فرشتوں سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو یہ بتائیے روح کسے کہتے ہیں؟ روح کسے کہتے ہو؟ ظاہر ہے کہ میں نتیجہ نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کے سامنے اقوال نقل کر دوں گا۔ آیتیں آپ نے پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا میں دیتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلی آیت، ایک نظریہ، روح الامین کسے کہا گیا؟ کون سی آیت میں؟ نزل بہر روح الامین علی، روح الامین اس قرآن کو، روح الامین یہ قرآن کو کہاں نازل کیا، مطلب لے کر کہاں نازل ہوا؟ نزل بہی، اس کے ساتھ نازل ہوا کون؟ روح الامین علی قلبک، حبیب آپ کے قلب پر، یعنی قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے۔ تو روح الامین کسے کہا گیا؟ حضرت جبریل کو۔ حضرت جبریل کا دوسرا نام کیا ہوا؟ بولیے۔ اب میں اس پہ نہیں جاتا کہ روح کیوں کہا گیا، کہ جی کہ مادہ روح سے بنا، کسی نے کہا اس لیے روح کہا گیا، اور کسی نے کہا جی چونکہ وہ وہی لے کر آتا ہے جس میں حیات ہے انسان کی، اور حیات نہیں ہوتی روح کے بغیر، تو اسی لیے روح کہا گیا۔ امین کا تو بہت واضح ہے کہ امانت داری کے ساتھ وہاں سے وہی لی اور یہاں رسول کی خدمت میں پہنچائی۔ تو ایک نظریہ کیا ہوا کہ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی فرشتے اور جبریل نازل ہوئے، اس کو کہتے ہیں عطف خاص علی العام، یعنی عام ذکر کرنے کے بعد جبریل کیا فرشتوں سے ہٹ کے کوئی مخلوق ہے؟ بولے، فرشتوں سے ہٹ کے تو کوئی مخلوق نہیں ہے نا، بلکہ فرشتوں ہی میں جو ان کے سید و سردار ہے، جو سربراہ ہے، وہ کون ہے؟ جبریل۔ جبریل کا کام کیا ہے؟ سب سے بڑا یعنی سب سے مقرب فرشتہ کہہ لیجئے، کہ وہی لے کر آنا، یعنی جس وحی پر تمام نوع بشریت کی ہدایت ٹکی ہوئی ہے، قیامت تک کی ہدایت جس پہ منحصر ہے، وہ کیا ہے؟ وحی۔ آپ غیب کو کیسے جانیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا جنت ہے، جہنم ہے، میزان ہے، پل صراط ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایسے کام، مثال کے طور پہ مجھے اگر اپنی فطرت پہ چھوڑ دیا جائے تو مجھے بعض عبادتوں کا نہیں معلوم ہوگا، شکر منعم ادا کرنا میری عقل بتائے گی، پروردگار کی معرفت رکھنا میری عقل بتائے گی، آگے بڑھتے جائیں۔ لیکن ایک مقام ایسا آئے گا کہ مجھے وحی کی ضرورت ہے۔ بھائی مجھے کیسے پتہ چلے کہ فجر کی 2 ہی رکعت ہے؟ درست ہے یا نہیں؟ ورنہ اگر دنیاوی مزاج رکھے تو ہم کہے جتنی پڑھو اتنی اچھی، تم نے اللہ کو 2 رکعت میں قید کر دیا ہے۔ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ سے کس نے کہا کہ 2 رکعت پڑھو؟ اچھا پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا فجر میں 2 رکعت کیوں؟ فریش اٹھتے ہیں، کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے فریش اٹھتے ہیں تو دن میں 4 رکعت ہو جاتی، نہیں 2 رکعت فجر کی، ظہر کی 4، پھر عصر کی 4، جو بیچ کام والا وقت ہوتا ہے نا اس میں 4 رکعت ہے، جب سب نوکری پہ ہوتے، مغرب کی 3، اچھا تسلسل 4 والا چلتا ہوا ہے، ایک دم 3، پھر عشاء کی پھر 4۔ کچھ سمجھ میں آیا کیوں؟ بتائیں، نہیں سمجھ میں آیا نا؟ اچھا آگے بڑھتے جائیے، آپ اسی طریقے سے روزے میں آئیے، اسی طریقے سے حج میں آئیے۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم درک نہیں کر سکتے اگر وہی نہ ہو، یعنی کتنی ایسی باتیں، نہیں اکثر عبادت میں تو تقریباً ہی مراحل ایسے ہیں کہ جنہیں ہم وحی کے بغیر درک نہیں کر سکتے۔ درست ہے یا نہیں؟ علم کلام میں آ جائیے، عقیدے میں آ جائیے، عقیدے میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہ پروردگار نے کہا، ٹھیک ہے، ہاں عقل تائید کر دیتی ہے ایسا ہونا چاہیے، لیکن عقل اس کے لیے وجوب کا بعض اوقات حکم نہیں لگاتی کسی شے کے لیے۔ درست ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے مقامات ایسے۔ تو اب سوال آپ سے یہ بنتا ہے
کہ کون سا سوال پہ ہم رکے تھے جس پہ ہماری موضوع گفتگو ہوا تھا؟ روح پہ کیا چیز منحصر ہے؟ حیات. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے روح کہا گیا. پھر ہم آگے بڑھے, ہم نے کہا کہ روح الامین کے اوپر تو تمام نوع بشر کی ہدایت منحصر ہے. چونکہ منحصر ہے اس لیے دیگر فرشتوں سے ہٹ کے ایک اہمیت دی اور عام کے بعد خاص کو ذکر کر دی. اور ایک اور ربط دیکھ لیجئے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کس کے نزول کی بات ہو رہی ہے؟ بولے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کس کے؟ قرآن کے نازل. قرآن کون لے کے نازل ہوا؟ جبریل. قرآن شب قدر میں آیا, لائے جبریل. لیکن صرف اس رات میں جبریل نہیں آتے, فرشتے آتے. اب پروردگار عالم کو پتا ہے, اور وہ میں نے ذکر بھی کیا تھا, ممن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ, جس پر اس کا رزق تنگ ہو جائے تو اللہ کے دی ہوئی عطا میں سے انفاق کرے. تو اس میں قدر کا معنی تنگی کا تھا کہ اس رات اتنے فرشتے آتے کہ عرصہ زمین تنگ ہو جاتا ہے. اب مجھے کیا پتا کتنے فرشتے آتے ہیں, ہمیں تھوڑی نظر آتے. آپ درک کر سکتے تھے یہ بات؟ بولیے. نہیں کر سکتے تھے جب تک وحی نہ آئے. اور اب یہ جو قرآن والی وحی جس پہ ہماری بشری ہدایت منحصر ہے, وہ کون لے کر آئے؟ جبریل. تو اسی لیے عطف الخاص علی العام, یہ ایک نظریہ. یہ میں نے ابھی تک صرف آپ کو کیا بتایا ہے؟ ایک نظریہ بتایا کہ روح کا مطلب روح الامین سے نکلا. اچھا آگے بڑھیے, ورنہ متعدد اتنی آیتیں ہیں کہ خود ہی آپ کہیں گے کہ نہیں, قرآن نے روح کو مختلف مقامات پہ مختلف معنی پہ بھی استعمال ہوا. اب وہ وقت نہیں ہے, وگرنہ گفتگو بھی پیچیدہ ہو جائے گی. پھر ہر آیت کو سمجھنے کے لیے بھی ایک مکمل درس چاہیے کہ اس میں کتنے نظریات پائے جاتے ہیں, مراد کیا ہے. کیونکہ بالکل ایسی واضح آیت یا واضح تعریفات اس میں ایسی نہیں ہے, یا واضح نظریات ایسے نہیں ہے کہ میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. لیکن صرف اس مقام پہ کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے, تو روح سے مراد کیا, پہلا نظریہ آپ کو دے دیا. اب میں آیت پڑھتا ہوں دوسری. یہ ایک نظریہ ہو گیا. دوسرا نظریہ, اس نظریے کی بنیاد اس پہ ہے کہ روح اور فرشتے الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی ہے. ایک ہی ہے نا. کیسے؟ روح فرشتوں میں ہی شامل ہے, بلکہ ان کا سردار ہے جبریل ہوگا. دوسرا نظریہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحًا وَنَبْ. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ نے پچھلے نبیوں پر وحی نازل کی تھی یا نہیں؟ بولیے. پروردگار کہہ رہے کذالک, اسی طریقے سے, اوحینا الیک روحا من امرنا, ہم اپنے امر میں سے تم پر وحی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, درست ہو گیا, ترجمہ درست ہو گیا. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, یہاں پر روح سے مراد بولے وحی ہے. روح سے مراد اس مقام پر کیا ہے؟ وحی ہے. آیت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, یعنی یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے وحی بھیجی. اب جب وحی کے معنی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, مطلب کیا ہوا؟ ترجمہ بڑا عمدہ کیا تفسیر امثل میں اس مقام پر اس آیت کا. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ, یعنی ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے. اب اگر روح کو وحی کے معنی میں لے لو تو اس کا معنی کیا نکلے گا؟ وحی کا معنی میں کیسے ترجمہ کریں گے؟ اب ترجمہ کرتا ہوں. فرشتے ملائکہ وحی الہی کے ساتھ مقدرات کی تعیین کے سلسلے میں رب کی اجازت سے اس رات نازل ہوتے. سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا. تنزلو کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کریں گے, میں ترجمہ نہیں کروں گا. نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے. کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے, ملائکہ. اور کیا آتا ہے؟ روح. یعنی فرشتے وحی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس رات میں, باذن ربہم, رب کی اجازت سے, من کل امر, کس لیے آتے ہیں؟ امر کی تعیین کے لیے, مقدر کی تعیین کے لیے. اب واضح ہوا ترجمہ یا نہیں؟ یہ ہوا دوسرا نظریہ.
اب وقت تیزی سے جا رہا ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے اب میں جلدی جلدی کرتا ہوں. تیسرا نظریہ جس کو صاحب تفسیر امثل اور دیگر نے کچھ لوگ ترجیح دیتے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پہلا قول یہ تھا کہ فرشتے اور روح ایک ہے، اگلا قول یہ تھا کہ فرشتے اور وہی، تیسرا قول ابھی بھی الگ الگ معنی میں، روح سے الگ معنی میں. روح کسے کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بڑی ایک مخلوق ہے، اعظم مخلوق ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اب آپ لوگ پڑھیے آئے تھے، انبیاء کے ساتھ جب مدد کا تذکرہ ہوا تو کیا کہا ہم نے؟ کس کے ذریعے مدد کی؟ بولے روح القدس کے ذریعے. حتیٰ کہ مومنوں کی مدد کے لیے بھی روح کی آیت ہے. آپ تدبر کریں ان آیات کا جن میں لفظ روح آیا ہے. اب میرے پاس 5-10 دقیقے ہیں، مگر میں وہ 2-3 آیتیں آپ کی خدمت میں دیا کرتا. ایک آیت میں نے آپ کو سنا دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. انبیاء کی مدد کے لیے روح القدس کا لفظ ہے، لیکن جب مومنوں کی مدد ہوئی ہے تو وہاں پہ فقط روح کا لفظ استعمال ہوا. یہاں سے بھی ہمیں ایک سمجھنے میں آسانی ہوئی، اور ساتھ ہمارا روایات نے دیا جس میں اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ روح فرشتوں سے الگ مخلوق ہے، فرشتوں سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے. درست. اب آپ کہیں گے وہ روایت کون سی ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے کتنا وقت لگے گا اس روایت کو بیان کرنے میں کوشش کروں گا تلخیص کر کے بھی پڑھ کر دوں. لیکن اگر آپ کبھی دیکھنا چاہیں کہ یہ روایت آپ کو کہاں ملے گی تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت کی ولادت سے متعلق جو روایت ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ ملائکہ اور روح میں فرق کیا ہے. اس روایت میں ذکر ہے امام موسیٰ کاظم کی ولادت کی روایت میں، کس کا؟ اس ملائکہ اور روح کے فرق کا. ہماری بحث یہی ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں. تو آیا دونوں ایک ہے یا دونوں الگ الگ ہے؟ اب میں روایت وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم کی ذات پر صلوات پڑھی. کافی شریف میں یہ روایت ہے، اور میں سند کو اس وقت حذف کر کے پڑھ رہا ہوں کہ راوی ابی بصیر ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں کہ حججنا مع ابی عبداللہ علیہ السلام فی السنۃ التی ولد فیہا ابنہ موسیٰ علیہ السلام. ہم نے جس سال امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہوئی، ہم نے امام کے ساتھ حج ادا کیا. فلما نزلنا الابوا، جب ہم ابوا کے مقام پہ پہنچے. کون سا مقام ہے ابوا؟ یہاں حضور پاک کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی قبر مبارک، ٹھیک ہے، مقام ابوا پر، ایک قول کے نزدیک اور راجح قول کے نزدیک. اچھا، تو ہم مقام ابوا پہ پہنچے. وضع لنا الغدا، ہمارے لیے دسترخوان سج گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَكَانَ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ لِأَصْحَابِهِ أَكْثَرَ وَأَطَابَ. یہ امام جعفر صادق کی سنت اور سیرت رہی تھی کہ جب بھی وہ اپنے اصحاب کے لیے یا کسی کے لیے دسترخوان لگاتے تو دسترخوان پہ غذائیں بھی زیادہ ہوتی اور ہوتی بھی تھی بہترین. یعنی حضور اپنے اصحاب اور دوستوں کے لیے بہترین دسترخوان سجاتے تھے، کثرت کے حوالے سے بھی اور لذیذ کھانوں کے حوالے سے بھی. یعنی اب سمجھ میں آیا، امام جعفر صادق کو پسند ہے کہ اپنے اصحاب مومنین کو کھانا کھلایا جائے. خود یہ ایک امر ہے، اور میں اب وقت نہیں ہے وگرنہ میں کچھ روایات اور دیگر مقامات کی اس مقام سے متصل کر دیتا، لیکن ابھی میں یہیں روکتا ہوں. یہ امام جعفر صادق کا طریقہ کار ہے، اور اس میں بھی بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کے گھر پہ بعض روایات سے یہ ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی آئے اور پہلے سے پلان نہیں تھا، اچانک آپ کے گھر پہ آئے تو جو کچھ گھر میں اسے پیش کر دو، اور اگر آپ دعوت دو تو اچھے طریقے سے تیاری کرو اور اچھے طریقے سے بلاؤ مہمان نوازی کو. تو یہ امام جعفر صادق کا طریقہ یہ تھا کہ جب دسترخوان لگتا تھا تو بہترین غذائیں اور زیادہ غذائیں ہوتی تھی اس دسترخوان پہ. اکثر و اطاب. قال فبین نحن ناکل اذا اتاه رسول حمیدہ سلام اللہ علیہا. ابھی ہم غذا تناول کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب حمیدہ خاتون کا نمائندہ کوئی پیغام رسان آیا
صحیح ہے. وہ پیغام لے کر آیا. جناب حمیدہ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ خاتون. اچھا پیغام کیا لے کر آیا؟ فرق ذہنوں میں ہے. سوال قائم ہے یا نہیں؟ سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ملائکہ اور روح کسے کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم اس بات کو واضح کر سکیں. وہ پیغام لے کر آیا. پیغام کس بات کا تھا؟ کہ فقال لو ان حمیدۃ تقول قد انکرت نفسی وقد وجدت ما كنت اجد اذا حضرت ولادتی، کہ وقت ولادت خلاصہ کر رہا ہوں، وقت ولادت نزدیک آ گیا. ساتویں امام کا وقت ولادت نزدیک آ گیا. وقد امرتنی اللہ استبقیک بابنک ھذا، میں آپ سے پہلے کسی اور کو خبر نہ کروں، آپ نے حکم دیا تھا تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں دیا. فقام ابو عبداللہ علیہ السلام، امام اس مقام سے اٹھے. فانطلق مع الرسول، جو پیغام دینے والا آیا تھا اس کے ساتھ گئے. فلما انصرف، جب پلٹے تو قال له اصحابہ، تو اصحاب نے پوچھا سرک اللہ وجعلنا فداک، خدا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. فما انت صنعت من حمیدہ، آپ کی زوجہ کے ساتھ کیا ہوا، جناب حمیدہ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ پیغام رسان آیا تھا، وقت ولادت تھا. تو امام نے کہا سلمہ اللہ، اللہ نے اسے سلامت رکھا ہے. وقد وہب لی غلامن، اور اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا. وَهُوَ خَيْرٌ مَّن بَرَأَ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ، اور وہ بیٹا کائنات کے ہر شے سے بہترین ہے، ہر مخلوق سے بہتر ہے. مجھے وہ بیٹا عطا کیا جو مخلوق میں سب سے بہترین ہے. اچھا وہ کون ہے؟ وَلَقَدْ اخبرتنی حمیدہ عنہ بِأَمْرٍ ظنت انی لا اعرفہ، مجھے حمیدہ نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ حمیدہ کا گمان یہ تھا کہ یہ بات مجھے معلوم نہ ہوگی، لیکن میں اس بات کو حمیدہ سے بہتر جانتا ہوں. میں اس بات کو حمیدہ سے، ابھی ولادت ہوئی ہے اور ابھی امام کی خدمت میں آ رہے ہیں اور خبر دی جا رہی ہے ولادت کی، تو کہہ رہی ہے کہ حمیدہ نے مجھے ایسی بات کی خبر دی کہ جو میں اس کا گمان تھا کہ میں نہیں جانتا، جبکہ میں حمیدہ سے بہتر جانتا. فقلت جعلت فداک وما الذی اخبرتک بہ حمیدۃ عنہ، کیا خبر دی حمیدہ نے؟ اب سنیے، جملے سنیے مولا کی. بس یہ فرق ذہنوں میں رہے، ملائکہ اور روح میں کیا فرق ہے میں نے عرض کیا. تو اس مقام پہ بھی جو روایت، جو تفاسیر میں اس روایت کا ایک ٹکڑا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں بتایا مکمل روایت تعلق رکھتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی وقت ولادت. اللہم صلی علی محمد علیہ. آپ یہ لطف لیجئے گا اس روایت کا، بڑی زبردست اور دلوں مومنین کے دلوں کو خوش کرنے والی روایت ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذکر سے. کیا خبر دی؟ اصحاب کا سوال ہوا کہ حمیدہ نے آپ کو کیا بتایا؟ قالا ذکرت انہ سقط من بطنہا حین سقط واضعا یدیہ علی الارض رافعا رأسہ الی السماء فاخبرتها ان ذلک امارۃ رسول اللہ و امارۃ الوصی من بعدہ. کہ حمیدہ نے مجھے بتایا کہ جب میرا فرزند اس دنیا میں آیا، عالم امکان میں آیا، ٹھیک ہے، تو اس نے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکا اور اپنے سر کا آسمان کی جانب رخ کیا. آپ کے ذہن میں آئی یہ بات؟ اب پتہ چلا امتی ہونے میں اور امام ہونے میں فرق کیا ہے. امت اب میں آپ کے سامنے واضح نہیں کروں گا اس امر کو، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ امام کون ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ امام موسیٰ کاظم نے کیا تو یہ امام ہے یا میرا خوش عقیدہ، نہیں. روایت کے لفظ سنیے آگے، امام نے اس کو کیا پہچان بتایا کہ جب امام موسیٰ کاظم اس دنیا میں تشریف لائے تو دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکا، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا. اب امام نے کہا تو میں نے حمیدہ کو بتایا کہ یہ رسول اللہ کی پہچان ہے اور ان کے بعد آنے والے اوصیاء کی پہچان ہے کہ جب دنیا میں آتے ہیں ہاتھوں کو ٹیکتے ہیں، اپنا رخ، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں. اچھا اب سوال کیا صحابہ نے، میں عبارت کاٹ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ بھائی یہ کیسے امارت ہے، اس میں کیا ایسی پہچان ہے؟ تو کہا کہ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میرے جد، اب روایت کون نقل کر رہا ہے؟ امام صادق. ان کے جد کون ہوئے؟ امام زین العابدین. کہ میرے جد کو ان کے پدر بزرگوار یا ان کی مادر گرامی کے صدف میں رکھے، صدف مبارک میں یہ گوہر عطا کرے.
تو کیا کیا پروردگار نے؟ عطا آتن جد ابی بکأس فیہ شربۃ ارق من الماء والین من الزبد واحلی من الشہد وابرد من الثلج وابیض من اللبن. اب یہ روایت کا ٹکڑا سنیے گا کہ جب میرے جد کی ولادت کی رات تھی تو ایک فرشتہ آیا، میرے جد کو کیا دیا؟ پیالہ دیا. اس پیالے میں ایک مشروب تھا جو پانی سے زیادہ شفاف، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا. پھر پیغام پہنچایا کہ اس مشروب کو نوش کیجیے. جب نوش کیا تو پھر اس نور کو حوالے کیا گیا جو کہ امام کا نور تھا. اب اگلی بات، ولما ان کانت اللیلۃ التی علق فیہا بابی، جب اللہ نے چاہا کہ میرے والد بزرگوار کو میرے جد کے حوالے کیا جائے، یا میرے جد کی ولادت، جب میرے والد کی ولادت کا وقت آیا تو میرے جد کے پاس، یعنی امام زین العابدین کے پاس، پہلے بات ہو رہی تھی جب جد کی ولادت کا وقت آیا تو ان کے والد کون ہے؟ امام حسین. اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام باقر کی ولادت کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے جد کون ہوئے؟ امام صادق کے جد ہوئے امام زین العابدین. تو میرے امام زین العابدین کے پاس ایک فرشتہ آیا. کل کی گفتگو ہم کر چکے کہ فرشتے کے نزول کے لیے شرط نہیں ہے کہ فقط نبی کے پاس آتا ہے فرشتہ، اور اس کے لیے میں نے فتمثل لها بشرا سویا اور دیگر آیات سے استنباط کیا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ کثرت کے ساتھ ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ ائمہ کے پاس فرشتے آئے، جس میں سے ایک روایت شہزادی خاتون میشر سلام اللہ علیہ کی ہے، جس سبب سے جناب سیدہ کو محدثہ کہا گیا. وہ فرق میں کل تفصیل سے بتا چکا ہوں، اس لیے آج دہراؤں گا نہیں. فرشتہ آیا، پیالہ لیا ہوئے، وہی مشروب تھا. کیسا مشروب تھا؟ پانی سے زیادہ شفاف، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا. میرے والد نے اسے نوش کیا تو پھر میرے جد نے اسے نوش کیا. میرے والد کی ولادت کا وقت آیا. اب کس کی ولادت؟ پھر جب میری ولادت کا وقت آیا تو فرشتہ کس کے پاس آیا؟ میرے والد کے پاس. اب جب میرے فرزند کی ولادت کا وقت آیا تو وہی فرشتہ کس کے پاس آیا؟ میرے پاس. اب سنا حمیدہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے نہیں معلوم، جبکہ میں اس بات کو اس سے بہتر جانتا ہوں. اب میں نے ساری تلخیص کر دی. اب میں وہ عبارت یہاں سے حذف کر کے اس مقام سے آگے بڑھوں. اب روایت کا جملہ سنیے. ولما ان کانت اللیلۃ التی علق فیہا بابنی، جب اللہ نے چاہا کہ مجھے میرا فرزند دے تو وہی فرشتہ آیا، اس نے ویسے ہی کیا جیسے میرے آباء و اجداد کے ساتھ کیا تھا. فقمت بعلم اللہ وانی مسرور بما یہب اللہ لی فجامعت فعلق بابن هذا المولود فدونکم فهو واللہ صاحبکم من بعدی. اب جملہ سنیے امام کا، اور کیا زبردست جملہ امام نے ہدیہ کیا، ارشاد کیا. چنانچہ جب فرشتہ میرے پاس وہ مشروب لے کر آیا، فقمت بعلم اللہ، میں نے اللہ کے علم کے مطابق کام کیا، عمل کیا، حکم کے مطابق عمل کیا، اور خوش تھا کہ اللہ نے مجھے فرزند عطا کیا. پس جب اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو جان لو وہی تمہارے بعد امام ہے، اور اللہ کی قسم وہی تمہارا رہنما ہے. کون ہے امام؟ وہی امام ہے، میرا بیٹا تمہارا امام ہے اور وہی تمہارا رہنما ہے. اب اگلی روایت کا حصہ سنیے. یہ روایت کا حصہ جس کے لیے میں نے اب پوری آپ کو زحمت دی ہے، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب امام خبر کر رہے ہیں کہ جب اللہ امام کو عطا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو کہنے لگے ان الامام مما اخبرتک واذا سكنت النطفه في الرحم 4 اشهر فانشئ فيها الروح بعث الله تبارك وتعالى ملكا يقال له حيوان فكتب على خده الايمن وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. کہ جب اللہ صدف عصمت میں گوہر امامت رکھتا ہے تو 4 مہینے میں ہی فرشتہ اترتا ہے اور امام کے داہنے بازو پر اس آیت کو تحریر کرتا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب امام اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکتا ہے، اپنا چہرہ آسمان پہ، پہلے کہا نا کہ یہ امامت وصایت کی نشانی ہے، کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ فَأَمَّا، اب جملہ سنیے گا جو ابھی تک متوجہ نہیں ہے.
میرے بھائی جملہ سنیے، فَأَمَّا وَضْعُهُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر ہاتھ اس لیے ٹیکتا ہے، فَإِنَّهُ يَقْبِضُ كُلُّ عِلْمٍ لِلَّهِ أَنزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، کہ اللہ نے جو علم بھی آسمان سے زمین پر نازل کیا ہے، زمین پر ہاتھ ٹیک کے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ سارا علم میرے قبضے میں ہے، کہ جتنا علم اللہ نے آسمان سے زمین پر نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا علم میرے قبضے میں ہے۔ میں چاہتا تو آپ کو تلخیص روایت سنا سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ منور ہو جائیں آپ، دل منور ہو جائیں اس روایت کی برکت سے۔ بڑی لطیف روایت، یعنی زمین پہ ہاتھ کیوں ٹیکا؟ کہ میں یہ سارا علم جو اللہ نے آسمان سے زمین پہ نازل کیا ہے کس کے قبضے میں؟ یکبزو، یعنی یہ سارا علم رکھتا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، اچھا آسمان کی طرف چہرہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی بھی حکمت۔ وَأَمَّا رَفْعُهُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنَّ مُنَادِيًا يُنَادِي بِهِ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْعِزَّةِ مِنْ أُفُقِ الْأَعْلَى بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ يقول يا فلان ابن فلان أثبت تثبت فلعظيم ما خلقتك أنت صفوتي من خلقي وموضع سري وعيبة علمي وأميني على وحيي وخليفتي في أرضي لك ولمن تولاك أوجبت رحمتي ومنحت جناني وأحللت جواري ثم وعزتي وجلالي لأصلين من عاداك أشد عذابي وإن وسعت عليه في دنياي من سعة رزقي۔ کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف چہرہ اس لیے کرتا ہے کہ عرش سے اللہ کی جانب سے ایک آواز آتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے عرش سے ایک آواز آتی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ کہ اللہ امام کا نام لے کے کہتا اے فلاں ابن فلاں۔ آپ کون سے امام کی بات ہو رہی ہے؟ 7ویں امام کی۔ اے موسیٰ ابن جعفر، اے موسیٰ ابن جعفر، اثبت تثبت، ثابت قدم رہنا۔ کیوں؟ فلعظیم ما خلقت، میں نے ایک امر عظیم کے لیے تجھے پیدا کیا، تجھے خلق کیا۔ انت صفوتی من خلقی، میری مخلوق میں تو چنا ہوا ہے، منتخب ہے، تو میرے رازوں کی جگہ ہے، میرے علم کا مقام ہے، میری وحی کا امین ہے، میری زمین پر میرا خلیفہ ہے، تیرے لیے اور جو تجھ سے تیری ولایت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، میں نے اپنی رحمت کو واجب کیا ہے، میں نے تجھے اپنی جنت دی ہے، اپنا جوار عطا کیا ہے، اور میں اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تجھ سے تیرے دشمنوں کو شدید عذاب دوں گا، اگرچہ میں دنیا میں ان کو وسیع رزق دوں لیکن قیامت میں ان کا عذاب نہایت شدید ہے۔ ٹھیک، پھر آگے چلی روایت، اور اس میں یہ روح اور فرشتوں کا جو فرق ہے اب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جب بطنان عرش سے آواز آتی ہے نا، اے موسیٰ ابن جعفر، میں نے امر عظیم کے لیے تجھے پیدا کیا، انت صفت، یعنی جیسے ہی امام دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ امام کو خطاب کر کے امام کی فضیلت بیان کر رہا ہے، سب سے پہلے اللہ فضائل امام بیان کر، اس کے بعد امام جواب میں کہتے ہیں، امام جواب دے کے کہتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ پس جب امام اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، یعنی امام نے کہا، امام صادق کہتے ہیں قالا فاذا قال ذلك، جب امام یہ کہتا ہے اعطاه اللہ العلم الاول والعلم الاخر، امام اللہ امام کو علم اول بھی عطا کر دیتا ہے، علم آخر بھی عطا کر دیتا ہے۔ اچھا اب جملہ سنیے جس کے لیے ساری یہ میں نے ترتیب دے کے اور تفاسیر میں اس کے بعد سے تفسیروں میں جو ٹکڑا روایت کا ذکر ہے وہ اس کے بعد سے وَاسْتَحَقَّ زِيَارَةَ الرُّوحِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور جیسے اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے، اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ چونکہ امام ہوتا ہے تو اس لیے مستحق ہو جاتا ہے کہ روح ہر شب قدر میں اس کی زیارت کے لیے، ہر شب قدر میں روح القدس، روح اس کی زیارت کے لیے۔ اب سوال واپس آئے سوال کی طرف، سوال کیا تھا کہ ملائکہ اور روح الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہے؟ میں نے دو نظریہ آپ کو دو آیتیں سنا چکا ہوں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا یا وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ دونوں آیتیں سنا دیے، ایک نظریے کے لیے ہے، دوسری نظریے کے لیے۔ اب ہم تیسرے نظریے پہ بات کر رہے ہیں کہ ملائکہ الگ ہے، روح الگ ہے، روح ملائکہ سے ایک عظیم اور بڑی مخلوق ہے،
تو وہ کیسے پتہ چلا؟ ابھی تک کے جملے سے نہیں پتہ چلا، جو تفسیروں میں ذکر ہے وہ جملہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا کہ مستحق ہو جاتا ہے کہ روح القدس اس کی زیارت وہ آئے، تو ایک مرتبہ فرشتوں نے، وہ جو اصحاب بیٹھے تھے امام صادق کے گرد، جو دسترخوان پہ کھانا بھی تناول کر رہے تھے، انہوں نے سوال کیا، جعلت فداک الروح لیس ہوا جبریل، کیا روح وہی جبریل نہیں ہے؟ پہلا والا نظریہ ذہنوں میں ہے یا نہیں؟ نزل به الروح الامین علی قلبک، روح الامین قرآن کو لے کر نازل ہوتا ہے آپ کے قلب پر۔ تو یہ نظریہ یہ تھا کہ روح سے مراد روح الامین ہے، عطف الخاص علی العام ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ یہی نظریہ ذہنوں میں کس کے تھا؟ اصحاب امام صادق کے۔ اسی لیے سوال کیا، کیا روح الامین وہی نہیں ہے، وہی جبریل امین؟ تو اب جواب سنیے، قال الروح ہوا اعظم من جبریل، روح جبریل سے زیادہ باعظمت اور بڑی مخلوق ہے۔ ان جبریل من الملائکہ، جبریل تو فرشتوں میں سے ہے، وان الروح ہوا خلق اعظم من الملائکہ، ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں سے بڑی ہے۔ الیس یقول اللہ تبارک و تعالی تنزل الملائکۃ والروح۔ اب اس جملے کو سمجھیے، یہ جو معصوم نے یہاں روایت روک رہا ہوں، ختم ہو گئے، یہ جو معصوم نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، تھک تو نہیں گیا؟ میں ختم کرنی ہے بس آج گفتگو، اس لیے 5 منٹ اگر اوپر بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، میں گفتگو کو تمام کر دوں۔ آج آخری جلسہ ہے سورہ قدر کے حوالے سے۔ دیکھیے، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح کے درمیان میں کیا ہے؟ لفظ واو۔ واو کون سا ہے؟ عاطفہ۔ قرینہ مقابلہ کے ذریعے سے سمجھ میں آیا کہ ملائکہ الگ ہیں، روح، یہ جو امام نے کہا آیت پڑھ کے، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں سنا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں؟ تو درمیانی والا نظریہ تو گیا، کیونکہ اگر قرینہ مقابلہ لیں گے تو پتہ چلے گا فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ پہلا نظریہ بھی چلا جائے گا مقابلے کے قرینے سے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح کہنے کا مطلب ہے روح الگ ہے، فرشتے الگ ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ قرینہ ہے، بولیے، قرینہ مقابلہ کے ذریعے سے، قرینہ مقابلہ کے ذریعے سے پتا چلا کہ فرشتے الگ ہیں اور روح الگ ہیں۔ فرشتے بھی صاحب العصر کے پاس آتے ہیں اور روح بھی صاحب العصر کے پاس آتی۔ یہ والی خاص روایات بھی میں نے کل آپ کی خدمت میں ہدیہ کر چکا۔ تو اب بتائیے، زیارت پہ آنے والا افضل ہوا یا جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ افضل ہوا؟ ٹھیک ہے، تقدیرات مقدرات لے کے صاحب العصر کے پاس، جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا ہے، جن کے لیے کائنات باقی رکھی گئی۔ دلیل کیا ہے؟ سلام ہی حدا۔ اب اس کے 2-3 جملے ہیں، بس تیزی سے تینوں نظریے بتا کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ کیوں بھائی سلامتی کیوں ہے؟ اب میں وقت ہوتا تو آپ کو اس جوڑتا لفظ سلامتی سے، سلامتی کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کسی کو خطاب سے پہلے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زیارت میں سلام۔ قبرستان میں السلام علی عہد لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، درست۔ تو یہ سلامتی کیا ہے؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ سراسر سلامتی ہے۔ بھائی وہ رات سراسر اول تا آخر سلامتی کیوں نہ ہو، جس میں قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر بھی ہے، جس میں فرشتے اور روح الامین بھی نازل ہو رہا ہے، وحی لے کر بھی اتر رہے ہیں، مقدرات لے کر بھی اتر رہے ہیں۔ تو یہ رات کیا ہے؟ سلامن، لفظ سلام رکھا، یہ رات سلامتی ہے۔ کہتے ہیں نا یہ انسان تو عدل ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ رات کیا ہے؟ ہم کسی انسان کے عدالت کے بارے میں کہیں گے جب وہ عدالت کی انتہا پہ ہو، عدالت کے اوج کمال پہ ہو، کہ اب یہ عادل نہیں، یہ تو خود عادل نہیں۔ آپ کہتے ہیں نا استعمال کرتے ہی، تو اب یہ عالم نہیں، یہ تو خود علم ہے، یہ عادل نہیں، یہ خود عدل ہے۔ جب مبالغے کی انتہا پہ آتے ہیں تو اب آپ اس میں فائل سے نکال کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ مصدر کے معنی میں لکھ، مصدر کے لفظ میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ خود عدل ہے۔ اب اسی لیے اس رات کو یہ نہیں کہا سلامتی، سلام، یہ رات خود سلامتی ہے۔ سلام کب تک؟ طلوع فجر تک، از اول تا آخر۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہوئی سلامتی ہے، تو بھائی یہ سلامتی کیوں ہے؟ کہ اس رات میں فرشتے اتر کر، روح اتر کر نبی کو یا امام کو سلام کرتے،
چونکہ نبی اور امام کو سلام کرتے ہیں تو یہ پوری رات سلامتی کی۔ دوسرا ایک اور روایت، ایک اور نظریہ کہ فرشتے نازل ہو کر مومنین کو سلام کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، ہم کہتے ہیں نا کہ مولا ہمیں جواب سلام دے دے تو قسمت سنور جائے گی۔ جب مولا ہمارے لیے کہتے کہ تم سلامت رہو، تمہارے لیے سلامتی ہو، تو اس سے بہتر سلامتی تو ہمارے لیے نہیں ہوگی نا۔ اب سوچئے کہ اس رات میں فرشتے مولا کے پاس آ رہے ہیں، اور فرشتے ہی اللہ کے اذن سے سلام کر رہے ہیں مومنین کو۔ اللہ کے اذن سے نازل ہو رہے ہیں نا، مقدر بنانے کے لیے نازل ہو رہے ہیں، اور کس کو سلام کر رہے ہیں؟ مومنین کو۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ فرشتوں کا سلام کرنا بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ اب ذکر اس کا آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا، لیکن میں آسان کر دوں۔ جب جناب ابراہیم کو فرشتوں نے سلام کیا تھا تو انہوں نے کہا مجھے آج تک دنیا کے کسی کام میں وہ لذت نہیں آئی جتنی لذت فرشتوں کے سلام کرنے میں آئی۔ جتنی لذت مجھے فرشتوں نے جب سلام کیا اس وقت محسوس ہوئی۔ اور آگے بڑھو، جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، فرشتے آئے، سب کو بتایا تم سے کام ہے، تم سے کام نہیں ہے، فرشتے چلے گا۔ وہ آیت بھی آئی ہے کہ یا نارو کونی بولیے بردوں و سلام علیہ میں، فرشتے اس وقت آئے اور حضرت ابراہیم پر سلامتی بھیجی۔ کیا بھیجی؟ سلام کیا، سلامتی بھیجی۔ جب سلام کیا، سلامتی بھیجی، تو آگ کیا ہو گئی؟ گلزار۔ توجہ، آگ کیا ہو گئی؟ بولیے، آگ گلزار بن گئی۔ اب دیکھیں اس میں بھی لطف ہے، یہ کہا یا نارو کونی بردو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو اگر کوئی شے ٹھنڈی ہو جائے تو مائنس میں بھی جا سکتی ہے، -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو انسان تو جم جائے گا، پھر تو زندہ ہی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اگلا لفظ آیا کہ آگ کو ٹھنڈا بھی کرنا ہے لیکن سلامتی والی کرنا۔ تو اب سلامتی کا مطلب سمجھے، اس جگہ سے اٹھائیے سلامتی کا مطلب، جو شے ہمیں آگ سے بچا لے وہ باعث سلامتی ہے۔ کم سے کم اتنا تو طے، اس سے وسیع معنی ہے، اس سے وسیع مفہوم ہے، لیکن اتنا تو طے نا، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو فرشتے اگر آدم کو سلام کرے تو آگ بجھ جاتی ہے، اور یہ رات پوری از اول تا آخر طلوع فجر تک سلامتی ہے، اور فرشتے مومنوں پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو جب آدم کی آگ گلزار بن سکتی ہے تو کیا ہمارے لیے، مومنین کے لیے، جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی؟ اب سمجھ میں آیا پوری رات کی سلامتی کا مطلب؟ کہ یہ پوری رات اتنی باعث سلامتی ہے کہ جو ہمیں قیامت کے روز نارے جہنم سے بچا لیا۔ اسی لیے اب واپس آئیے، مغفرت کی رات، رحمت کی رات، اسی رات قرآن اترا۔ اور یہ بھی عجیب ہے، جس رات مقدر بن رہا تھا اسی رات اللہ نے مقدر ساز کتاب کو اتارا، جس میں ہمارے لیے نیک بختی بھی ہے، انسانوں کی نیک بختی، بدبختی سب کو واضح کر دیا گیا ہے، ہدایت کا راستہ بتا دیا گیا ہے، انسان کی تقدیر سازی کی ساری چیزوں کو اس کتاب میں بند کر دیا گیا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب الہی سے استفادہ کر سکے، اور اسی لیے اب سمجھ میں آئے گا اتنی ساری چیزیں ہوئیں تب معصوم نے کہا کہ میری جدہ فاطمہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ اب لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ سلام ہی، اب بس میں معنی نہیں کر رہا، میں یہاں پہ معنی ختم کر دیتا، وگرنہ مجھے کم سے کم اس روایت کو بیان کرنے کے لیے ایک اشارہ چاہیے، اور یہ میں آپ سے مبالغتاً نہیں کر رہا، صرف یہ معنی سنیے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، رات باعث سلامتی ہے، لیلۃ القدر باعث سلامتی۔ اور میں نے ابھی بتایا جب کوئی شے باعث سلامتی بن جائے تو آگ کو گلزار بنا دیتی ہے، نارے جہنم سے چھڑا دیتی ہے۔ اسی لیے شہزادی کو لیلۃ القدر کہا کہ یہ بی بی اپنے چاہنے والوں کو نارے جہنم سے بچا لے گی۔ اسی لیے شہزادی کا نام فاطمہ ہے کہ جو حسین کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے رہا کرا دے، آزاد کر دے، بچا لے، اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا۔ ہم شہزادی کے ذکر پہ اپنے اس عشرے کا اختتام کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے فہم میں جو کمی رہ گئی پروردگار ہماری اس کمی کو پورا فرمائے، ہم سے اس عشرے کے درمیان اگر کوئی خطا و غلطی سمجھنے میں ہوئی پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ پروردگار ہمیں شب قدر میں اعمال انجام دینے کی صحیح طریقے سے، صاحب العصر سے جڑنے کی رات ہے، صاحب العصر سے منسوب رات ہے، ہمیں صاحب العصر کے لطف کا حقدار بنائے پروردگار عالم، ہمیں یہ توفیق دے کہ صاحب العصر ہم سے راضی و خوشنود ہو۔
پروردگار صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل کرے، تمام مومنین کی پریشانیوں کو ان کے صدقے سے دور فرمائے، ان کے صدقے سے جنت البقیع جنت المعلا کی تعمیر نو کے اسباب مہیا ہو جائیں، اور ہمیں روئے حضرت یوسف زہرا ولی عصر بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت نصیب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔